کہتے ہیں شیخ احمد نام کے بزرگ تھے، ساری زندگی کسی کو کام نہیں بتایا، ساری زندگی بڑی مشکلات آئیں پر کبھی اپنی ذات پر سوال کا دروازہ نہیں کھولا۔ ایک ایسی مشکل آئی کہ جو حل ہی نہیں ہوتی تھی، کسی نے ان پر کوئی الزام لگا دیا۔ ابو مسلم نام کا ایک بادشاہ تھا، اس کی حکومت تھی، اس نے پکڑ کے قید میں ڈال دیا۔ اب قید میں ہے، جرم لگ گیا ہے، فرد جرم عائد ہو گئی ہے، جیل میں ہے۔ لوگ کہنے لگے حضرت جی اپنی صفائی میں کچھ کہیں، اور مانے لگے ساری زندگی بندوں سے کچھ نہیں کہا۔ اللہ رسول کو پتہ ہے میں بے گناہ ہوں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ داتا غازی بخش علی حجویری نے لکھا ہے، داتا صاحب کہتے ہیں تو یقین کامل تو پیدا کر، تو ایمان تو پختہ کر۔ داتا صاحب کہتے ہیں وہ ابو مسلم جو بادشاہ تھا وہ نیک آدمی تھا، اسے رات کو خواب میں نبی کریم کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تو نے اللہ کا ایک نیک بندہ جیل میں ڈال دیا، ڈر نہیں آتا، وہ تو بے گناہ ہے۔ بادشاہ آدھی رات کو خود اٹھا۔ دادا صاحب فرماتے ہیں کسی گارڈ کو نہیں بھیجا، پولیس والے کو نہیں بھیجا، جیلر سے نہیں کہا، خود گیا، جا کے جیل کا دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے اس درویش کو آزاد کیا، کہنے لگا بابا جاؤ مجھے پتہ چل گیا بے گناہ ہے۔ بابا جی سلام کر کے جانے لگے تو بادشاہ پھر آگے آیا، ہاتھ باندھے، ہاتھ چومے، کہنے لگا حضور آپ بڑے نیک ہیں، میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیے گا، میرے لائق کو خدمت ہو تو بتائیے گا۔ تو شیخ احمد فرمانے لگے تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، تجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آئی؟ کہنے لگا حضور کیا؟ فرمانے لگے جو تہجد کے وقت تجھے اٹھا کے مجھے رہا کرنے بھیج سکتے ہیں وہ میری کوئی ضرورت باقی رہنے دیں گے؟ مجھے کوئی ضرورت پڑے گی کسی اور کو کہنے کی؟ جو تہجد کے وقت تجھے اٹھا کے بھیجتے ہیں کہ جا کھول جا کے دروازہ، وہ ضرورت رکھیں گے میری؟ ضرورت مجھے رہے گی کہ میں تجھے اور کوئی کام؟ ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آئی؟ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف ہماری طبیعت ہے، ہم نے بندوں سے دل لگا لیا، دل اللہ رسول سے لگاؤ۔ کسی بندے سے لگانا تو اس سے لگاؤ جو اللہ والا ہو۔ یہ والا رنگ تیرے اندر کوئی نہیں۔ ابو سفیان آئے ان دنوں جن دنوں حالات بڑے کٹھن تھے، اختلاف شدت کا تھا۔ ابو سفیان آئے حضور کی بارگاہ میں، آئے کس لیے؟ مکے میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی۔ ادھر سمامہ بن اسال یمامہ قبیلے کے سربراہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، ساری گندم اس قبیلے سے آتی تھی۔ سمامہ کہنے لگا تم میرے مصطفیٰ کو نہیں مانتے، کوئی گندم نہیں باہر جاؤ، ایک بارش کوئی نہیں، دوسری گندم کوئی نہیں۔ ابو سفیان تڑپ کے در رسول میں حاضر ہوئے۔ ابھی تھوڑے دن گزرے ہیں احد میں حضور کے دانت شہید کیے، ابھی تھوڑے دن گزرے حضور کو ستایا ہے، ابھی تھوڑے دن گزرے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کے چبایا ہے، ابھی تھوڑے دن گزرے حضرت انس بن نضر کی گردن کاٹی، ابھی تھوڑے دن گزرے عبداللہ بن جہش کے ٹکڑے کیے، ابھی تھوڑے دن گزرے حضور کو ستایا ہے، تڑپایا ہے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں میں ماننے والا اس رسول کا ہوں جس کے دانت شہید ہو گئے، احد کے اندر ساری داڑھی لہو سے بھر گئی۔ فرماتے ہیں میں رو پڑا اور میں نے کہا محبوب آپ نہیں مجھ سے برداشت ہوتا، دعا کریں اللہ ان پہ عذاب نازل کرے۔ اٹھائے ہاتھ، آپ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دو پہاڑیوں میں پیش ڈالے گا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے عرض کی تو حضور نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا دی، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دے۔ یہ اخلاق حسنہ کا معیار۔ تھوڑے دن پہلے حضور کے ساتھ یہ رویہ، ابو سفیان اب بے حال ہو گئے، بچے بھوک سے مرنے لگے، جانور پیاس سے مرنے لگے۔ ابو سفیان چھپتا چھپاتا کہنے لگا چارہ کوئی نہیں، مصطفیٰ کے پاس جانا ہی پڑے گا۔ ابو سفیان مدینے پہنچ گئے۔ جب پہنچے نا تو ابو سفیان کی اپنی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ ام المومنین تھی، رسول اللہ کی زوجہ تھی۔ ابو سفیان جب آئے حضرت ام حبیبہ کے پاس سیدھے ان کے گھر گئے بیٹی سے ملنے۔ حضور کا بستر بچھا ہوا تھا، حضرت ام حبیبہ حضور کی زوجہ ام المومنین بستر بچھا ہے۔ ابو سفیان بیٹھنے لگے، جناب ام حبیبہ کہنے لگی ابا یہ ٹھہر جائیں۔ وہ ٹھہرے تو بستر سمیٹ دیا۔ کہنے لگے بیٹی شاید تیرے گھر میں کوئی قیمتی بستر نہیں، غربت چھپانے کے لیے بستر سمیٹ رہی ہو۔ جناب ام حبیبہ کہنے لگی ابا تو مسلمان نہیں نہ ہوا، ابھی تیری سوچ کافروں جیسی ہے،
تو یہاں آ کے کھڑا ہونا جہاں میں کھڑی ہوں، پھر تجھے رسول اللہ کی محبت کے رنگ کا پتہ چلے۔ تو ابھی کھڑا وہاں ہے جہاں تجھے کفر ہی کفر سنائی اور سجائی دیتا ہے۔ بستر اس لیے نہیں سمیٹا کہ معاذ اللہ کم قیمت تھا، میں نے اس لیے سمیٹا ہے کہ تو نجس ہے، ناپاک ہے، ابھی کلمہ نہیں پڑھتا۔ اور یہ اس رسول کا بستر ہے کہ جو بستر میں موجود ہوتے ہیں تو جبریل امین قرآن لے کے تشریف لے آتے ہیں۔